إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله۔ اسی پر حکمت کتاب میں سے سورۃ الانعام کی آیہ مبارکہ 151 کا کچھ حصہ با ترجمہ تلاوت کیا ہے۔ اسی آیہ مبارکہ کے ضمن میں گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے توحید کے فوائد اور اس کی برکات سماعت فرمائی تھیں۔ توحید انسان کی زندگی میں موجود ہو اور انسان گناہوں کی وجہ سے اللہ کی جہنم میں چلا جائے تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس موحد بندے کو جہنم سے نکال کر اپنی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور اگر کوئی شخص دن رات نیک اعمال میں گزار دے اور وہ ان نیک اعمال کی موجودگی میں شرک کا مرتکب ہو گیا تو مشرک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پر اپنی جنت حرام کر دی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین جسے چاہے گا اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، لیکن لا یغفر ان یشرک، مشرک کو اللہ تعالیٰ کسی صورت بھی معاف نہیں کرے گا۔ ومن یشرک باللہ، اور جس شخص نے شرک کیا اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اوصاف میں، الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو یہ شخص بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ اور قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے، اللہ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ جس شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا، حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر اللہ کی جنت حرام ہے، وہ کسی صورت بھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جس طرح کفار جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اسی طرح یہ مشرکین بھی اللہ کی جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ اپنی جہنم میں بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے پیغمبر امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو متنبہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اے میرے صحابہ اپنے دامن کو شرک سے محفوظ رکھنا، شرک کے قریب نہ جانا۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کیا اور فرمایا اجتنبوا سبع الموبقات، اجتنبوا سبع الموبقات، اے میرے صحابہ 7 اعمال ایسے ہیں، 7 چیزیں ایسی ہیں، اجتنبوا، ان سے بچ جاؤ، الموبقات، اگر وہ 7 چیزیں اختیار کر لیں، ان 7 چیزوں میں مبتلا ہو گئے، وہ 7 چیزیں تمہاری زندگی میں شامل ہو گئیں، الموبقات، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور پہلی چیز جو ان 7 چیزوں میں سے رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو گنوائی، آپ نے فرمایا الشرک
پہلی چیز جس کی وجہ سے انسان ہلاک کر دیا جائے گا وہ شرک ہے۔ تو یہ شرک انتہائی گندا عمل ہے۔ میں اور آپ اپنے گھر میں کسی دوسرے کی شراکت برداشت نہیں کرتے، اللہ تو احکم الحاکمین ہے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ فعال لما یرید ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کرے کہ اس ساری کائنات کا نظام میں چلا رہا ہوں اور لوگ میرے مقابلے میں میری مخلوق کو کھڑا کر دیں؟ شرک کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے پہلی اقوام کو تباہ و برباد کر دیا۔ شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلی قومیں جو قوت میں زیادہ تھیں، جو ہنرمند تھیں، جو عقل و فراست اور فہم میں بہت عالی مثال رکھتی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں تہس نہس کر دیا ہے۔ اور ہم کس کی باغ کی مولی ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ شرک کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شرک کے نقصانات ہمیں گنوائے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن فہم کے ساتھ تدبر سے نہیں پڑھتے ہیں۔ اور قرآن تو ہمیں جھنجھوڑ کے کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، لوگو تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، سوچ سمجھ کے قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو، ام علی قلوبہم اقفالها، تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں۔ قرآن مجید کو جب ہم تدبر سے پڑھتے ہیں تو پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ شرک کا پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان جہنم میں ابد الآباد چلا جائے گا۔ شرک کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے، اور شرک کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ انسان کے اعمال تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں۔ اس زمین پر حضرات انبیاء علیہم السلام سے بڑھ کر کوئی بھی شخص اپنے مرتبے اور مقام میں اعلیٰ نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام سب سے بلند مقام رکھنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے پیغمبر علیہ السلام ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے، اور جو آپ سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کی طرف بھی ہمارا یہی حکم تھا، یہی پیغام تھا، یہی وحی تھی۔ کیا پیغام تھا؟ کیا وحی نازل کی تھی؟ فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے پیغمبر علیہ السلام، انبیاء سب سے عظیم ہستیاں ہیں، اور سب انبیاء میں آپ سب سے بلند مقام رکھنے والے ہیں۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کی شان و منزلت اپنی جگہ پہ بجائے ہے، اگر آپ سے بھی شرک والا معاملہ سرزد ہو گیا تو آپ کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، نیکوں کی صف سے نکال کر خسارہ اٹھانے والوں میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور 17 انبیاء کا اللہ نے ذکر لیا، 17 انبیاء کا نام لے کر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ انبیاء کی جماعت ان سے بھی شرک سرزد ہو جائے تو ان کے اعمال بھی ختم کر دیے جائیں گے، ان کے اعمال بھی برباد کر دیے جائیں گے۔ تو اس بات سے ہمیں شرک کی سنگینی کا علم ہو جانا چاہیے کہ شرک کتنا کبیح، کتنا کبیرہ اور کتنا برا فعل اور گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین مخاطب انبیاء کو کر رہے ہیں، اور درس تدریس سبق حکم امت کو دیا جا رہا ہے کہ یہ بڑا سنگین جرم ہے۔ تو شرک کا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال برباد کر دیتا ہے، اور شرک کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ جو مشرک ہوتا ہے اس کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں رہتی، اس کے دل سے اللہ کی محبت، الفت، پیار ختم کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید اس پہ ناطق ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ،
من دون اللہ اندادا، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اندادا اوروں کو اپنی پکار کے لیے پکارتے ہیں، اوروں سے حاجت روائی اور مشکل کشائی، اوروں سے امیدیں وابستہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے امیدیں لگا لیتے ہیں، شرک کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یحبونہم کحب اللہ، وہ اللہ کے شریکوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے، اللہ سے جیسی محبت کرنی چاہیے، اللہ کی محبت جیسی محبت اللہ کے شریکوں سے کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے موحد اللہ کی توحید پر زندگی گزارنے والے وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں۔ اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں اور کر کے دیکھ لیں کہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے وہ اللہ کی محبت میں غرق ہیں، اور جو مشرکین ہیں وہ غیر اللہ کی محبت میں اتنے غرق ہیں کہ وہ غیر اللہ کو ہی سب کچھ دینے اور لینے والا سمجھتے ہیں۔ اللہ کا تصور ان کے ذہن اور سوچ سے ختم، جو کرنے والا ہے یہ کرنے والا ہے، جو ہوگا اس کے کرنے سے ہوگا، نفع نقصان عزت و ذلت کاروبار سب کا مالک اللہ کے شریک ہم نے بنا لیے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کے ساتھ محبت نہیں کرتے بلکہ غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ شرک کا نقصان ہے کہ اللہ کی محبت ختم ہو جاتی ہے، غیر اللہ کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ، جب ان لوگوں کے سامنے اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، ان کے دل اللہ کی محبت سے دور ہونے کی وجہ سے اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ کا ذکر چھوڑ کر غیر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ فلاں دربار فلاں آستانے والا تو اس کے یہ اختیارات ہیں، اس کی یہ کرامتیں ہیں، فلاں یہ کر دیتا ہے، فلاں یہ کر دیتا ہے، ہمارے معبودان باطلہ کے پاس تو یہ چیزیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اذا ہم یستبشرون، ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے دل بجھ جاتے ہیں، جب اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور جب غیر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اذا ہم یستبشرون، یہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں کے رنگ بدل جاتے ہیں، ان کے چہروں پر وہ ہنسی اور ان کے چہروں پر رونق آ جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ شرک کا نقصان ہے کہ اللہ کی محبت کم ہے، غیر اللہ کی محبت زیادہ ہے۔ شرک کا ایک اور نقصان اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ آسمان کی بلندیوں سے نیچے گر گیا ہے۔ کسی کو عروج ملا ہو، اس کا عروج زوال میں تبدیل ہو جائے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے میں تباہ و برباد ہو گیا، بیٹھے بیٹھے میرا کاروبار غرق ہو گیا، میرے اوپر یہ آفت بھی آ گئی، یہ پریشانی بھی آ گئی، یہ دکھ بھی ہو گیا، فلاں بھی ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں جو شرک کرتا ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ آسمان کی بلندیوں سے گر گیا ہو، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور بس ایسا ہی نہیں، جیسے اسے پرندے کھا جاتے ہیں، ہوا اڑا کے لے جاتی ہے، فی مکان سحیق، گویا کہ وہ تباہ ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے۔ تو جو شرک کرنے والا ہے، جو مشرک ہے، شرک کے نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں کم ہو جاتی ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ ہم مساجد کو تو بے آباد کر کے آستانوں کو آباد کیے ہوئے ہیں، ایک سے اولاد نہیں ملتی دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں،
دوسرے کے پاس سے اولاد نہیں ملتی، تیسرے کے پاس چلے جاتے ہیں، تیسرے سے نہیں ملتی، چوتھے۔ اولاد تو اللہ دینے والا ہے، قرآن بار بار کہتا ہے جسے چاہوں بیٹے بیٹیاں دوں، جسے چاہوں کچھ نہ دوں، لیکن وہ اولاد کے حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں خر من السماء، زندگی دی تھی توحید کے ساتھ کہ تو اپنی اکڑ کے ساتھ، اپنی پوری وجاہت کے ساتھ زندگی گزارے، لیکن شرک کر لیا ہے، خر من السماء، تباہ ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے۔ شرک کے نقصانات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں گنواتے ہوئے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، ایمان والو یہ جو مشرک ہے نا یہ ناپاک ہے، یہ گندا ہے، یہ نجس ہے۔ آج ہمارے کپڑوں کو نجاست لگ جائے تو ہم مسجد میں نہیں آتے، بہانہ مل گیا یہ کپڑے ناپاک ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مشرک ناپاک ہے۔ جس طرح کپڑے ناپاک ہوں تو ہم اپنے جسم پہ وہ کپڑے پہننا رکھنا پسند نہیں کرتے، ہم شرک کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں اور مشرکین ہمارے دوست ہوں، ہمارے گھروں میں رہتے ہوں، ہمارے رشتہ داریاں ہوں، ہمارے تعلق واسطے ہوں، اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ تو کہتے ہیں یہ مشرک ناپاک ہیں، یہ مسجد میں نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ تو امت کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ شرک کے قریب نہ جاؤ، وہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو۔ اللہ کو کسی صورت میں شرک پسند نہیں ہے۔ انما المشرکون نجس، یہ مشرک ناپاک ہیں، گندے ہیں۔ اللہ رب العالمین شرک کا نقصان بتاتے ہیں کہ جو بندہ موحد ہے وہ طیب ہے، وہ پاکیزہ ہے، وہ خوبصورت ہے، وہ اچھا ہے، اور جو مشرک ہے دنیا جہاں کی اچھی خوشبو لگا لے، سب سے مہنگا لباس پہن لے، سب سے اچھے مکان میں رہ لے، ساری زندگی کی ساتھ سے بہترین سہولتیں اسے میسر آ جائیں، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والا ہو، اللہ کہتے ہیں بظاہر بہت اچھا ہے، لیکن جب ایمان کی عقیدے کی بات آئے گی انما المشرکون نجس، اس سے بڑھ کے گندا نجس ناپاک اس زمین پہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کا ایک اور مقام پڑھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعذب المنافقین والمنافقات، قیامت کا دن ہوگا اللہ منافقوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یعذب المنافقین والمنافقات، منافق مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اللہ نفاق کی وجہ سے انہیں اپنی جہنم میں داخل کر دے گا۔ والمشرکین والمشرکات، اللہ مشرک مردوں اور عورتوں کو بھی جہنم میں داخل کر دے گا۔ اللہ مشرک مرد اور مشرک عورتوں کو بھی اپنی جہنم میں داخل کر دے گا۔ کیوں کرے گا؟ یہ منافق اور مشرک کیوں جہنم میں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں الظانین باللہ ظن السوء، یہ اللہ کے بارے برا گمان رکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کچھ اختیار اللہ نے اپنے اولیاء کو بھی دیے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ کام اللہ کر سکتا ہے، یہ کام ہمارے بزرگ کر سکتے ہیں، چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، کسی افسر سے ملنا ہو تو آپ کو چوکیدار چپڑاسی سے ملنا پڑتا ہے، اللہ سے ملنے کے لیے یہ درمیان میں وسیلہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں کیوں میرے متعلق برے گمان رکھتے ہو؟ الظانین باللہ ظن السوء، یہ گندا اور برا گمان ہے۔ اللہ تجھ سے ملنا ہو تو کیسے ملے؟ اللہ کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہارے قریب ہوں۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتاؤ میں تو معاف کرنے والا ہوں۔ آسمان دنیا پہ روزانہ رات کو آ کے کہتا ہوں حل من مستغفر، ان کوئی بخشش مانگنے والا آئے تو صحیح میں اس کی شرک والی توبہ قبول کر کے معاف کر دوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بندے پوچھتے ہیں دعا مانگنی ہے کس سے مانگے؟ اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو، میں تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا مانگو تو صحیح، دعان میں قبول کروں گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، لیکن دو شرائط ہیں، مجھ ہی سے دعا مانگنی ہے، میرے علاوہ کوئی اور تمہاری دعا سننے والا نہیں۔
وَلْيُؤْمِنُوا بِی، پھر میرے اوپر ایمان بھی رکھنا ہے، توحید پہ زندگی بھی گزارنی ہے، شرک سے ہمیشہ کے لیے نفرت کرنی ہے اور توبہ استغفار کرنی ہے۔ جب یہ ایمان ہوگا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ حرام ہے، جب یہ ایمان ہوگا کہ میری دعائیں سننے والا صرف اللہ تعالی ہے، اللہ کہتے ہیں پھر میں تمہاری دعائیں قبول بھی کروں گا۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، لوگو تم مصیبت میں پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہو، اَمَّن يُجِيبُ، کون ہے تمہاری اس مصیبت پریشانی کو دور کرنے والا، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، تمہاری اس پریشانی کو کون ہے جو دور کر دے، أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے؟ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، اللہ مشرکوں کو، منافقوں کو جہنم کی آگ میں ڈال رہا ہے، عذاب دے رہا ہے۔ سبب کیا ہے؟ یہ اللہ کے متعلق برا گمان رکھتے ہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں نا جو اللہ کے متعلق بڑا برا اور بڑا گندا گمان رکھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بہت کچھ کہتے ہیں۔ پہلے تو مسلمانوں نے کہا تھا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، وہ اللہ جو آسمان پر احد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں، وہ اللہ اس زمین پر اترا ہے۔ کس کی صورت میں؟ محمد الرسول اللہ کی صورت میں۔ اور آج نعوذ باللہ ہماری جہالت کی بھی کیا انتہا ہے، ہم بھی کیسے مسلمان ہیں، آج ہم بھی کس طرح کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آج ہم نے ایک سکھ کی ویڈیو وائرل ہوتے دیکھ لی، اور اس سکھ کی ویڈیو پر مسلمانوں کے بہت سے کومنٹس ہیں، مسلمان اس کی ویڈیو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، یہ مسلمانوں نے انہیں عقیدہ دیا۔ آج وہ بھی اپنی اس ویڈیو میں کہتا ہے کہ وہ اللہ جو آسمان پہ احد ہے وہ آج اس زمین پر محمد کی صورت میں اتر چکا ہے۔ وہ تو کافر ہے، وہ جو مرضی کہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو موحد ہیں۔ الظانین باللہ ظن السوء، ہم نے اللہ کے متعلق برا گمان کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں ضرب مثل، لوگوں کے لیے مثال بیان کر دیں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، دھیان سے سن لو۔ وہ مثال کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ایک مکھی ہے، ایک مچھر ہے، وہ پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر وہ مکھی تمہارے کھانے میں سے ذرہ برابر چیز اٹھا کے لے جائے، لا یستنقذوہ منہ، تم اس سے وہ ذرہ برابر نہیں چھین سکتے۔ صرف تم ہی نہیں بلکہ اللہ کے علاوہ جن کو تم عبادت کے لیے پکارتے ہو، اللہ کے ساتھ جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، انہیں بھی بلا لو اور انہیں بھی کہو کہ زور لگا لے، اس مکھی سے ایک ذرہ برابر کھانا واپس لے کے آ جائے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے اللہ کے علاوہ مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، لینے والا بھی محتاج ہے، جس سے لیا جا رہا ہے وہ بھی محتاج ہے۔ اللہ کہتے ہیں ما قدر اللہ حق قدری، لوگو تم نے اللہ کی عزت نہیں کی، تم نے اللہ کی ذات کو نہیں پہچانا۔ ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی عزت جیسے کرنی چاہیے تھی تم نے نہیں کی۔ الظانین باللہ ظن السوء، اللہ منافقوں اور مشرکوں کو عذاب اس لیے دے رہا ہے کہ اللہ کے متعلق برا گمان رکھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں علیہم دائرۃ السوء، یہ برا گمان جو اللہ کے متعلق رکھتے ہیں نا، گھوم گھما کے انہی کے اوپر آئے گا، یا اپنے اس برے گمان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے، اس برے گمان کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے، اس برے گمان کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ اپنی جہنم میں ڈال دے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ کا غصہ ان پر بھڑک جائے گا۔ وَلَعَنَهُمْ، اللہ کی لعنت نازل ہوگی۔
کس پر؟ مشرکین پر۔ مشرکین پر اللہ کا غصہ بھی بھڑکے گا، اللہ کی لعنت بھی نازل ہوگی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ، مر جائیں گے تو جہنم میں ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم ان کے لیے بہت بری جگہ ہے۔ جب شرک اتنا گندا عمل ہے، جب شرک اتنا برا فعل ہے، جب شرک ناقابل معافی جرم ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو شرک سے بچاؤ کی دعائیں بھی سکھائی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے امت کو شرک سے بچنے کی دعائیں بھی سکھائی ہیں۔ ان میں سے ایک دعا جو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے امت کو بتائی، اللہ کے رسول علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک، اے اللہ میں دعا مانگتا ہوں، اے اللہ میں دعا مانگتا ہوں ان اشرک بک، کہ میں ایسی زندگی گزاروں کہ میری زندگی میں تیرے ساتھ کوئی شرک کرنے والا آ جائے۔ اللہ میں دعا مانگتا ہوں مجھے ہمیشہ شرک سے محفوظ رکھنا۔ اللہ کے رسول تو شرک کرنے والے نہیں، رسول اللہ تو گناہ کرنے والے نہیں، اللہ کے رسول تو نافرمانی کرنے والے نہیں، لیکن امت کو دعا سکھا کے جا رہے ہیں کہ امت شرک گندا فعل ہے۔ میں محمد کریم بھی اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے شرک سے، ایسے برے گناہ سے محفوظ رکھنا۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اے اللہ جو میں جانتا ہوں، جو میں نہیں جانتا، ارادتاً غیر ارادتاً شرک کا مرتکب ہونے سے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ مجھے بچا کے رکھنا۔ اور اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے سامنے ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کسی صورت بھی شرک کرنے کی اجازت نہیں دی۔ آپ ایک دفعہ سفر سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، صحابہ نے بھی اس جگہ پہ پڑاؤ ڈال لیا، ایک درخت تھا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس درخت کو ہمارے لیے متعین کر دیں کہ ہم اس سے تبرک حاصل کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ، تم نے بنی اسرائیلیوں جیسا سوال کر دیا، جیسا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا۔ تم نے اس درخت سے کیا امیدیں لگانی ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے امت کو شرک سے منع کیا، کسی صورت بھی شرک کی اجازت نہ دی، لیکن یہ امت ہے کہ آج قدم قدم پر محمد الرسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے شرک کا ارتکاب کرتی ہے۔ کسی سفر پہ جانا ہو تو پہلے فال نکلوا لیں، کسی پیر صاحب سے تعویذ لے لیں، کوئی کام کروانا ہو نہیں ہو رہا، دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں، چلے بھئی کسی آستانے پہ چلتے ہیں، نظر مانتے ہیں، کسی آستانے پہ جا کے جانور ذبح کرتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں، فلاں، یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ اللہ تو کہتے ہیں شرک ناقابل معافی جرم ہے، مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھ ہی سے دعا مانگنی ہے، اور اس بات پہ یقین اور ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی دعائیں سننے والا اور قبول کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ شرک کسی صورت بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ہاں، مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے اور آپ کو مہلت دی ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کر لیں، توبہ کریں گے تو شرک معاف ہوگا، بغیر توبہ کے مر گئے تو ہم کہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے تو یہ کسی صورت بھی معافی نہیں ہے۔ اللہ نے زندگی دی تو توبہ، استغفار، شرک سے معافی، اللہ سے کثرت سے دعائیں کریں اور اللہ کو راضی کریں اور اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے اور اللہ خاتمہ بالایمان اور توحید پہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔